اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہمارے کلاس کا جو ٹاپک ہے اپنی آپ پر فتح۔ جی، یہ ایک بہت مشہور بات ہے، بہت مشہور کوٹ ہے کہ if you conquer yourself then you conquer the world۔ اگر آپ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑا اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنی ذات کے پر فتح حاصل کریں، اپنے آپ پہ فتح حاصل کریں۔ تو ہم ایکچولی اس سفر میں ہیں، اس کورس کے اندر، کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو فتح کریں، یا اپنی تمام اپنی پرسنالٹی کو کیسے اس قابل بنائیں کہ اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بھی کامیاب انسان بنائیں، اور اپنے سے جڑے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں، اور ایک عظیم انسان بننے کی کوشش ہے ہماری اس کورس میں۔ تو ہم ایک شعر ہے علامہ اقبال کا بہت مشہور، جو میری اس سوچ کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرے گا، کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ کانسیپٹ ہے الحمدللہ ہمارے دین کا بھی، کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنی اصلاح کرنی ہے، وہ معاملات، وہ کوالٹیز جو ایک عظیم انسان میں یا ایک کامیاب انسان میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، ہمیں اپنے لیے ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم دنیا کے اندر اپنا اور اپنے دین کا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ تو اس کے لیے سب سے بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ ہم اگر کسی بھی تبدیلی کو لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، جس کو ہم جہاد بن نفس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اپنے نفس کی جو برائیاں ہوں ان کو چھوڑنا، ان کے اوپر قابو پانا اور ان کی اصلاح کرنا سب سے بہترین عمل ہے، اور سب سے امپورٹنٹ عمل ہے ہمارے دین کے اندر بھی۔ تو ہمیں سب سے پہلے، اگر ہم کوئی بھی تبدیلی اپنے اپنوں کے لیے یا اپنے سوسائٹی کے لیے یا کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اندر سے بدلیں۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے، پھر باہر آئے گی۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو، اپنے کردار کو، اپنی پرسنالٹی کو ایک پازیٹیو نقطۂ نظر پہ لے کر آئیں، پازیٹیو سوچ کی طرف لے کر آئیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ سب سے پہلے جن چیزوں پہ غور و فکر کریں اور جن چیزوں پہ محنت کریں، وہ اپنی ذات ہے، اور ہماری ذات میں جو بھی کنفیوژنز، جو بھی کمیاں پائی جاتی ہیں، ان کو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک جنگ ہے جو بیسیکلی ہم نے لڑنی ہے دو قوتوں کے درمیان، کہ ہم جب یہ سمجھیں، یہ سوچیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس سوچ سے ہم نے اس سوچ میں جب آنا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یہ بیسیکلی یہ اتنا آسان نہیں ہے، یا اتنا بالکل اس کو ہم غیر معمولی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، اور ہمیں سب سے پہلے جو محنت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں۔ ہم سوچیں، کوئی بھی کام، کوئی بھی اچھا کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، یا کیوں نہیں ہم سے ہو پا رہا۔ تو پہلی تو بات یہ کہ اس چیز کو اس چیز کو ہمیں ایک جدوجہد کے طور پہ لینا ہے، ایک مسلسل کوشش اور مسلسل ایفرٹ کے طور پہ ہم اس چیز کو لیں گے، کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، جب بھی ہم اپنی زندگی کا مقصد یا گول بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے، اور ان ایشوز کو اس کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا ہے، اور اس کے لیے سوچنا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اور انشاءاللہ جب ہم اس کے لیے وقت نکالیں گے اور اس پہ غور کریں گے، ان چیزوں کے اوپر کہ کس طریقے سے وہ سٹیپس ہم اٹھائیں کہ ہم اس چیز کو اچیو کر لیں، تو ہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ہمیں یہ کوالٹی پیدا کرے گا کہ ہم جس کام کو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جس سوچ کو ہم اچیو نہیں کر پا رہے، انشاءاللہ ہم اس کو کر لیں گے۔ تو اس کے لیے بیسیکلی میں نے دو کانسیپٹس ہیں جن کے اوپر ہم کام کریں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ اپ کمنگ کلاسز کے اندر۔ پہلی بات یہ کہ ہم پرسنل بینک اکاؤنٹ، ایک بیسیکلی ہم یہ بینک اکاؤنٹ کوئی کسی بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے، پرسنل بینک اکاؤنٹ مطلب اپنی ذات کا بینک اکاؤنٹ۔ ہم ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جس میں ہم اپنی ذات کی کوالٹیز کو رکھیں گے، اور ان کوالٹیز کو ہم دو نام دیں گے۔ ایک ہم جس طرح بینک میں ہوتا ہے ہم پیسے ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں، اسی طرح ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ ہوگا۔ اور مطلب اگر ہم
اچھے کام کریں گے اپنی ذات کے اکاؤنٹ میں، ہم اچھی کوالٹیز ڈالیں گے تو وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ آن ہوتی جائیں گی. اور اسی طرح اگر ہماری ذات میں جو کمیاں ہیں وہ ہماری اکاؤنٹ میں سے ہمارے اعمال کو، جس طرح ہمارے اعمال مائنس ہو رہتے ہیں، جس ہمارے بینک اکاؤنٹ میں سے ہماری کوالٹیز مائنس ہو جائیں گی. اسی طرح دوسرا کانسیپٹ جو ہمیں جس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے یا ورکنگ کریں گے، وہ ریلیشن شپ بینک اکاؤنٹ ہے. یعنی کہ جو ہمارا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، یا دوسروں کے ساتھ مل کر جو ہم اپنے گولز کو اچیو جس طرح کریں گے، یا جو دوسروں کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ جس طرح سے بلڈ اپ ہونا چاہیے، وہ جو کوالٹیز ہیں وہ اسی طرح ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک میں. تو ابھی جو ہم بیسیکلی ابھی جو ہمارے کرنٹ ڈسکشن ہوگی وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے اوپر ہوگی. یا اسی طرح ہے کہ ہم جو اچھے کام کرتے جائیں گے ہمارا اکاؤنٹ بڑھتا جائے گا. ہم جو کوالٹیز اپنے لیے منتخب کرتے جائیں گے، جیسے ہم نے پہلے بھی پچھلی کلاسز میں بھی بہت ساری کوالٹیز پڑھی، ان کے ساتھ اور بھی کچھ کوالٹیز ہم اپنی ذات میں جب کے لیے پسند کرتے جائیں گے، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوتی جائیں گی، ہمارا اکاؤنٹ بڑھتا جائے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے، جیسے ہم اکاؤنٹ میں بھی ہم ایسے ہی نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ جو سیونگ ہوتی ہے یا جو ہم پیسے ڈالتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے تھوڑی سیونگز ہوتی ہیں ہم ان کو ایڈ آن کرتے جاتے ہیں اور ہمارا بینک اکاؤنٹ بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح کوالٹیز بھی یہی، اس کا بھی حساب یہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اٹھائیں گے اور اپنی کوالٹیز کو، اپنے جو بیسیکلی ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم ان کو سب سے پہلے تو دیکھیں گے، اور ان کو ہم اپنی کوالٹیز میں چینج کریں گے اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں ان کوالٹیز کا انکریمنٹ کرتے جائیں گے اور ان کے اوپر ہم فوکس کریں گے تاکہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑھے. اور کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں سے مائنس کریڈٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو، تاکہ ہم ایک اس کے اندر ہم اپنے اکاؤنٹ کے اندر میکسیمم ڈیبٹ کر سکیں. تو اسی طرح اکاؤنٹ کی بھی کوالٹیز ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک ویک اکاؤنٹ ہوگا، مطلب ویک اکاؤنٹ میں کیا ہے، ہماری جو ہماری ایک پرسنالٹی ہے. بیسیکلی پرسنالٹی میں ہم اگر کسی کی بھی بات کا دباؤ بہت زیادہ لے لیتے ہیں، جو ہمارے کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہم ایک دم پریشر میں آ جاتے ہیں، یا سم ٹائم کچھ ایسی ایکٹیویٹی، مطلب فار ایگزامپل فائنینشیل ایشو کریٹ ہو گیا تو ہم پریشر میں آ جاتے ہیں. ہماری صحت کا کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے یا ہمارے صحت میں کوئی ایشو آتا ہے تو ہم دباؤ میں آ جاتے ہیں، پریشر لے لیتے ہیں. یہ بیسیکلی کوالٹی ہے ویک اکاؤنٹ کی، یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمزور اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ ہے. تو اسی طرح اس کے اندر جو پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں یہ چیز تو نہیں پڑی کہ ہم آسانی سے لوگ اگر کوئی ہمیں ڈسکریج کرتا ہے تو ہم فوراً سے دباؤ لے لیتے ہیں. پھر اس کا یعنی کہ ہمیں ایک مطلب اگر ہم کسی چیز میں دوسری کوالٹی، جیسے ہم کوئی بھی چیز کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اٹس اے پارٹ آف لائف. اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں. تو ڈزنٹ میٹر، اگر آپ اس میں ناکام ہو گئے تو آپ اس کو اپنے دل سے ہی لگا لیں. شکستگی یعنی ہے ہار کا غم اپنے ساتھ لگا کے رکھیں اور اپنے آپ کو اس کمپلیکس میں لے آئیں کہ میں تو ہارتا ہی ہوں، میرے تو مطلب ہار ہی میرے نصیب میں ہے اور میں کامیاب نہیں. اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کے سوچ میں اس طرح کی باتیں ہیں تو یہ بھی آپ کے کمزور بینک اکاؤنٹ کی ایک علامت ہے. اسی طرح احساس کمتری، کہ ہمیں مطلب ان چیزوں کا احساس کہ اگر لیٹس سپوز ہمارے دوستوں میں یا ملنے جلنے والوں میں کچھ ہم سے بہتر کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو مختلف کوالٹیز دی ہیں. کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے صحت ہم سے بہتر دی ہو سکتی ہے، کسی کو مال ہم سے بہتر دیا ہو سکتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کسی کو کوالٹیز اگر ہم سے بہتر دی ہیں تو ہم ان کو بجائے ان کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، اور مجھے اگر نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کچھ اور چیزیں اس سے بہتر دی ہوں گی. لیکن ہم اپنی کوالٹیز کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے نقطۂ نظر میں پڑھا تھا کہ ہماری اگر پریورٹیز مال ہے، تو اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس مال سے ریلیونٹ چیزیں نہیں ہیں، مطلب گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یا لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں کو اپنے لیے کمپلیکسز بنا لیں. یہ بھی کمزور بینک کی ایک نشانی ہے. اور اسی طرح ایک اور کمزور پرسنالٹی یا ویک بینک کی نشانی ہے کہ ہم اس چیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، یا ہم اس چیز میں کانشیس ہیں کہ میرے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میں انہیں کیسا لگتا ہوں.
یا میری پرسنالٹی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, یا میں اگر یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, ان کا کیا میرے بارے میں رائے ہوگا. تو یہ بھی بیسیکلی ایک ویک بینک اکاؤنٹ یا ویک پرسنالٹی کی ایک علامت ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی دیکھنی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اور ہمارا رب ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کسی بھی کام میں. تو اگر وہ اچھا کام ہے تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہمیں کریڈٹ لوگوں سے, میں نے شاید پہلے بھی کسی اپنے لیکچر میں یہ بات کروں کہ کریڈٹ لوگوں سے نہیں چاہیے یا ان کا محتاج نہیں. ہماری سوچ یا ہمارا مقصد یا ہماری محنت لوگوں کے کریڈٹ کی محتاج نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی رضا کے لیے فکر مند ہونا چاہیے, اور اس سے ہی کریڈٹ کا بھی ہمیں اس کے کریڈٹ کا ہی محتاج ہونا چاہیے. تو اگر ہم لوگوں کا ہمارا خیال ہر وقت رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, میں ایسے یہ کپڑے پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, تو یہ بھی ایک ویک بینک اکاؤنٹ یا ویک پرسنالٹی کی پہچان ہے. اگر ہم میں یہ پائی جاتی ہے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچیں. اچھا, پھر ایک اور بات کہ ہم اپنی خامیاں جو کمیاں ہیں, جیسے ہم نے کوئی اگر ویکنیس پائی جاتی ہے تو ہم اس کے پر اس پہ نظر ڈالنے کی بجائے اس کو ہم اس سے کترائیں. مثال کے طور پہ اگر میں مطلب میرے سے اگر کوئی بات کوئی مثال کے طور پہ اگر میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں نہیں کر پا رہا اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے, اپنی سستی کی وجہ سے, اپنی نالائکی کی وجہ سے, اگر میں وہ کام نہیں کر پا رہا تو میں اس سے نظریں چراؤں. اور بری عادتوں مطلب بری عادت, مثال کے طور پہ اگر میرے سے کوئی کام نہیں ہو رہا, مثال کے طور پہ میں کوئی پروجیکٹ بنانا چاہ رہا ہوں, نہیں ہو رہا, تو اپنی ویکنیس کے اوپر غور کرنے کی بجائے نا میں کسی اور راستے پہ, مثال موبائل پہ گیمز کھیلنا لگ جاؤں, یا مثال اللہ سب کو بچائے لوگ اسموکنگ کرنے لگ جاتے ہیں, ڈرگس یوز کرنے لگ جاتے ہیں, نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو صرف مطلب اسکیپ ڈھونڈتے ہیں, رائے فرار ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کوئی کمزوری ہے یا کوئی ویکنیس ہے تو بجائے اس کے اس میں کوئی بہتری لائی جائے اور اس سے کوئی اور آلٹرنیٹ ڈھونڈا جائے, ہم اسکیپ ڈھونڈتے ہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی آلٹرنیٹ ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیں جس میں ہمارا ٹائم پاس ہو جائے اور ہم اس ٹینشن سے باہر نکل جائیں کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا. تو یہ بھی ایک بہت ویک اور کمزور بینک اکاؤنٹ ہے. تو بیسیکلی آپ نے اپنے ویک بینک اکاؤنٹ کو ایک مضبوط یا ایک صحت مند بینک اکاؤنٹ میں اپنے اس کو شفٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے انہی چیزوں کو بہتر کرنا ہے, اور ان میں کیا ہے, ہمت اور حوصلے سے ہر دباؤ کا مقابلہ کرنا ہے. کوئی بھی ٹینشن, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی ایشو ہماری لائف میں آئے تو اس میں ہمت اور حوصلے کو نہیں ہم نے بھولنا. ہمیں اس چیز کی ہمیں باہمت ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک ہم چیلنجز کو, پریشرز کو فیس نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ بھول جائیں کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی ذات کو ہی پازیٹیو نہیں ہے ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ نہیں نکال سکیں گے یا بنا سکیں گے. دوسری بات ہے کہ دوسرا لیول تو بعد میں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کوئی کام کر سکیں. تو اس لیے باہمت ہونا اور ہمت جو ہے اس کو بڑھاتے رہنا, اس کی کچھ ٹپس انشاءاللہ میں آج آپ سے ڈسکس بھی کروں گا کہ وہ کیسے ہم اچیو کر سکتے ہیں, اپنی ہمت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. لیکن فی الحال اس بات کو اتنا سمجھنے کہ ہمت یا باہمت ہونا بہت ضروری ہے. ہار سے ڈرنا یا گھبرانا نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, ہر ہار جو ہے بیسیکلی کامیابی کی طرف ایک سٹیپ ہوتا ہے. تو ہمیشہ ناکامی کو پازیٹیو لینا ہے. یہ چیز کنفرم کر لیں کہ اگر آپ کسی چیز میں بھی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے باہمت ہیں, اور اگر آپ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس میں ناکام ہوئے. میٹر از دیٹ کہ آپ اس کو کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ ناکام اس وقت ہوتا ہے, یا ناکامی اس وقت, ہار یعنی کسی چیز میں اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو اس میں ہماری ہار نہیں ہے. ہار اس میں ہے کہ ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس کام کو آگے نہیں کرنا. تو بیسیکلی کوشش نہ کرنے کو ہم کہیں گے کہ وہ ہار ہے ہماری. کسی کام میں فیل ہو جانا, کوئی کمی بیشی رہ جانا, وہ ہار نہیں ہے. کوئی بات, اٹس اے پارٹ آف لائف. وی آر ناٹ پرفیکٹ. ہم ایک ہیومن بینگ ہیں. ہم کسی بھی کام کو اگر کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ لازمی ہی ہے کہ ہم فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اس کے لیے سکسیسفل ہو جائیں, یا اس کو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کامیابی سے ہم اچیو کر لیں.
یہ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری موقعوں پہ بہت سارے مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے فضل سے ہم وہی بات ہے کہ 80 to 90% جو بھی کام کرتے ہیں اس میں سکسیسفل ہی ہوتے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے کسی ایک بات یا دو باتوں میں 2 ایشو میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور ہم اس ناکامی کا واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں, اور جو ہمیں اچیومنٹ یا ہم جو کام کر چکے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم جیسے کہنے ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے یہ بات ذہن میں ڈالیں کہ اگر ہم کسی چیز میں ناکام بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں. ناکامی چونٹی کی مثال دیکھ لیں, بہت سمپل اور کامن سی مثال ہے. وہ کتنی دفعہ ایک دیوار پہ چڑھنے کے لیے گرتی ہے لیکن وہ اپنی ہمت نہیں ہارتی, تو وہ اچیو کر لیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں بنائی ہیں, سائنس بنائے ہیں, ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم بھی کسی کام کو اگر تم اونچا بلند ہونا چاہتے ہو تو اس سے نہ گھبراؤ کہ تم کتنی دفعہ گر رہے ہو. اپنی ہمت اور حوصلے پہ قائم رکھو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی مدد شامل کر دے گا, اور انشاءاللہ ہمارا جب مقصد صحیح ہوگا, ہماری ڈائریکشن صحیح ہوگی, تو ہم ڈیفینیٹلی اپنے گول کو اچیو کر لیں گے. اچھا, ایک اور بہت بڑا جو ہم کہہ لیں کہ ہمیں دھیان رکھنا ہے اس چیز کا کہ اگر ہم صحت مند سوچ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا چاہتے ہیں, تو ایک ہمارے جو کرنٹ سوسائٹی کا جو ایک ایشو ہے کہ ہم بہت زیادہ مشہور ہونا چاہتے ہیں, ہم فیمس ہونا چاہتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک تو یہ سوشل میڈیا کا بھی ایک دور ہمارے ہم بہت زیادہ یہ آ چکا ہے. فیس بک ہے اور ملٹیپل قسم کی جو واٹس ایپ ہے, لنکڈ ان, وٹ ایور بھی بہت سارے اور سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ہیں. ان ساری ویب سائٹ سے انفارچونیٹلی ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک امپیکٹ ضرور پڑ چکا ہوا ہے, ذہن میں ایک خیال آ چکا ہوا ہے کہ ہم نے فیمس ہونا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں یہ پرابلم یہ بیماری ہی ہے, میں اس کو بیماری ہی کہوں گا, اس میں یہ جو بیماری ہے چھوٹے لیول میں بھی ہے, یعنی کہ فالوورز میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے, یا اور جن کو وہ فالو کر رہے ہیں ان لوگوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے. تو اس بیماری سے جو سا ہے ہم نے بہت دھیان سے ڈیل کرنا ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کی بھی محبت میں یا کسی کی بھی لائکنگ ڈس لائکنگ میں اتنے زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں کہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر لیں. یا بیسیکلی اپنے آپ کو بہت کیئرفل رکھیں کہ آپ نے اگر تو نالج کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو بہت کیئرفل رہیں. جہاں سے کوئی بھی اچھی بات کرے, کہیں سے بھی خیر کی بات ملے, اس کو ضرور سنیں, اس کو اڈاپٹ کریں, اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس چیز میں اتنی پسندیدگی میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ اگر وہ بندہ کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں. تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, اور اس کو انشاءاللہ میں فی الحال اس کورس کے اندر تو نہیں میں کور اپ کر سکتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کے لیے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم لائکنگ یا ڈس لائکنگ میں اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں کہ ہم اگر کسی سے ڈس لائک کر رہے ہیں تو اس کی اچھی بات کو بھی نہ سننے کو تیار ہوں, یا اس کی اچھی بات کو بھی اپریشیٹ نہ کریں, اور ڈس لائکنگ میں بھی لائکنگ میں بھی اتنا زیادہ چلے رہے کہ اگر کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے تو اس کی بات کو حرف آخر ہم نے سمجھاؤ. اور اپنی ذات کے لیے بھی ہم جو سا ہے اتنا زیادہ کانشیس نہ ہو کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں, یہ وہی پچھلی بات سے ریلیونٹ ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. تو اوبیسلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھی مشہور ہونا ہے, لائکس لینے, تو بے شک کوئی الٹا کام ہی کیوں نہ ہمیں کرنا پڑے, ہم اس کی خاطر وہ کر بیٹھتے ہیں. بہت ساری ایگزامپلز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بالکل بےہودہ قسم کے مذاق بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے, اور گانے اور وٹ ایور, بس اس چیز سے کہ لوگ ہماری چیز کو لائک کرنے لگ جائیں, مجھے لوگ پسند کرنا شروع کر دیں. ہاں, اگر آپ کی کسی اچھی بات کو لوگ پسند کرتے ہیں اور اگر آپ کی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی توفیق سے آپ نے یہ کام کیا ہے اور آپ نے اس کام کو کار خیر کو یا اچھے کام کو آگے بڑھایا ہے. تو لوگ آپ کو پسند کریں تو اس میں بھی عاجزی رکھیں, اس میں بھی خود پسندی کا ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے, یا اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی کسی بات کو لوگ لائک کر رہے ہیں یا پسند کر رہے ہیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں بڑے اچھے طریقے سے بٹھا لیں کہ وہ آپ کی کوالٹی اللہ کی دی ہوئی وہ کوالٹی ہے, آپ اللہ کے دی ہوئی اس نعمت کے محتاج ہیں کہ اگر آپ سے کوئی خیر کی بات ہو رہی ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح جو اچھے اکاؤنٹ کی ایک اور پوائنٹ ہے خود پر اعتماد. ہمیں اپنے اوپر اعتماد بھی ہونا چاہیے. جب ہم کوئی
کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو خود اعتمادی بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ آج کی کلاس میں میں پوری کوشش کروں گا کہ خود اعتمادی کو ضرور ڈسکس کروں. ایک بہت بڑا ایشو ہے, ہم اس یعنی کہ اس ایشو کی وجہ سے کوئی بھی سٹیپ نہیں لے پا رہے ہوتے. جب ہمارے پہ یعنی خود اعتمادی میں کانفیڈنس اگر ہمیں ہے تو ہم کام کر رہے ہیں, اگر ہمیں کسی چیز میں ہم لیک کر رہے ہیں, لیک آف کانفیڈنس ہے ہمارے اندر, ہم کنفیوز ہیں کسی چیز میں, تو ہم اس میں ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم کبھی بھی ڈیسیژن نہیں لے پاتے اپنے کسی بھی ہم ہمارے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں, ہم بہت چیزوں کو چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں, کوئی خیر کا کام ہے, کوئی سوسائٹی سے ریلیونٹ کوئی کام ہے, فیملی سے ریلیونٹ کام ہے, بہت سارے اچھے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کانفیڈنس نہیں آ رہا ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم نے یہ کام کر لیا, یا مطلب ہمارے پاس سے ریلیونٹ کوئی ہماری ناکامیاں ہمارا کانفیڈنس لوز کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس چیز کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ابھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اس میں بھی خود اعتمادی کو بھی بڑھانے کے, ٹھیک ہے, بہت سارے سرکمسٹانس ہوتے ہیں, بہت ساری پریویس یا ہسٹری میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ کا کانفیڈنس کمزور ہو چکا ہوتا ہے یا ہمیں کانفیڈنس نہیں آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار ہماری اپنی ذات کا ہی ہے. خود اعتمادی جو ہم نے اگر اپنے اندر لانی ہے تو اس چیز کو ادھر اتنا ہی سمجھ لیں کہ وہ بھی آئے گی تو ہماری اپنی ایفرٹ سے ہی آئے گی, اور ہمارے اگر نہیں آ رہی تو ہماری ہی کمزوریاں ہیں یا ہمارے ہی کچھ غلطیاں ہیں جس وجہ سے ہمارا اعتماد ٹوٹا ہوا ہے اور ہم کانفیڈنٹلی کسی کام کو آگے نہیں بڑھا پا رہے. اسی طرح زندگی کے بارے میں مثبت رویہ, اس چیز کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں نیگیٹیوٹی سے جو ہے اسی طرح سے ہی ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں, یا ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے کر آ سکتے ہیں, کامیابی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. کہ ہم جب ہمیں جیسا بھی میں نے پچھلی بات پیچھے آپ سے ایک بات کی کہ ہم ناکامی سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ناکامی زندگی کا حصہ ہے, یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں اور اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ناکامی کوئی بڑی, اٹس ناٹ بگ ڈیل. بگ ڈیل از دیٹ کہ آپ اس چیز کو, اس کام کو, اچھے کام کو ناکامی کی وجہ سے, ناکامی کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں. تو اس چیز کو ذہن میں اٹھا لیں کہ ناکامی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مثبت طریقے سے اس ناکامی کو لینا ہے, اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ میں کس وجہ سے فیل ہوئی, میں کس وجہ سے فیل ہوا, یا مجھے کس وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ, مثال کے طور پہ میں کوئی کام کر رہا تھا, مجھے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہ میں ایک بہت امپورٹنٹ کام کے لیے جا رہا تھا, یا میرے سے مس ہیپ کیوں ہو گیا, کیا وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہم ہر چیز کو قدرت پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن کچھ ہماری بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, یا ہم بہت تیز گاڑی چلا رہے ہوں, یا ہمارا دھیان گاڑی کی طرف نہ ہو, یا ہمارا ذہن ڈرائیونگ کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہو کسی اور بات پہ. مینس کہ کوئی بھی مس ہیپ ہو رہا ہے, کوئی بھی ناکامی ہو رہی ہے, کچھ بھی ہم سے اگر غلط ہو گیا تو وہ ہمیں اس چیز کو فالو اپ کرنا چاہیے کہ ہم سے کس وجہ سے ہوئی, اور نیکسٹ ٹائم وہ چیز ہم نہ کریں. تو بیسیکلی ایک چیز کا ذہن میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے, ناکامی کے بارے میں بھی دو چیزیں ہیں. ناکامی یا نقصان ہونا جو ہے, کوشش کریں کہ اگر ایک طرح کا نقصان اگر بار بار ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کانشیس ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ اللہ کے نبی نے کہا نا, مومن جو ہے بندہ وہ بار بار ایک ہی سراغ سے نہیں ڈسا جا سکتا. ہاں, کوئی ڈفرنٹ شیپ آف چیلنج آپ کے سامنے آ گیا, کوئی ایسا چیلنج ہے یا ایسی پریشانی آپ کے سامنے آ گئی جو آپ نے پہلے فیس نہیں کی, تو اوبویسلی آپ شاید اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائیں گے, یا آپ سے غلطی ہو جائے اس معاملے میں. لیکن اگر ایک ہی طرح کی مسلسل آپ سے مسلسل غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایمان یا اپنی جو اپنی پرسنالٹی میں اس چیز میں بہت زیادہ کانشیس ہونا ہے کہ آپ میں کیا کمزوری ہے. تو اپنے ایمان کی بھی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایک ہی غلطی بار بار کر رہے ہوں. ہاں, ڈفرنٹ کائنڈ آف مسٹیکس ہو سکتی ہیں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا, ایک اور چیز, یہ ایک سوچ ہے یا ایک بڑی اچھی ٹپ ہے کہ کامیابی حاصل کرتے رہنا. بیسیکلی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت ضروری ہے یہ کہ آپ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کریں, چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھائیں جو آپ اچیو کر لیں. مثال کے طور پہ اب رمضان ہے, آپ نے ایک چیز پلان کی, روزہ ہے الحمدللہ, نماز بھی آپ پڑھیں, لیکن آپ یہ پلان کر رہی ہیں کہ آپ پلان کر رہے ہیں کہ میں نے ایک سورہ کہف حفظ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں پوری سورہ کہف میں ہی ایک دن میں حفظ کر لوں, نہیں, آپ اس کی ایک دو آیتیں یا تین آیتیں میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں.
ٹھیک ہے. اس سے بھی پہلے اگر ایک اور اچھی ٹپ یہ ہے, آپ کو کانفیڈنس بہت بلڈ ہو جائے گا. آپ کوشش کریں کہ پہلے اس کو اس طرح ڈیوائڈ کریں کہ پہلے اس کا پہلا رکوع ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے پہلا رکوع, اس کی فضیلت میں ابھی آئی ہوئی ہے حدیث میں, جو جس کو پہلا رکوع یاد ہے اور آخری رکوع یاد ہے, یا کسی میں یہ بھی ہے کہ پہلا رکوع یا پھر آخری رکوع, دونوں کے بارے میں ہے کہ جو یاد کرتا ہے اس کو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو آپ پہلے ٹارگیٹ یہ بنائیں کہ آپ پہلا رکوع آپ یاد کر لیں. جب آپ پہلا رکوع یاد کر لیں گے آپ کو کامیابی کا احساس ہوگا, آپ بہت خوش ہوں گے. اسی طرح آپ دوسرا اپنا سٹیپ رکھیں کہ آپ نے آخری رکوع یاد کرنا ہے. ہوگا کیا, آپ جب یہ دونوں سٹیپ اچیو کر لیں گے, دیکھیں جو کامیاب ہونے کا احساس ہے نا, وہ آپ کے اندر بہت زیادہ موٹیویشن کریٹ کرتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم اور یہ دھیان رکھنا ہے اپنے ٹارگیٹس یا اپنے جو گول کو جب ہم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس یا چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ سیٹ کریں. کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے ریس لگانی ہے 100 میٹر کی, تو آپ سوری مثلا آپ 1000 میٹر رن کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ اس میراتھن ہے, آپ اس کے لیے کیا کریں, آپ 100 میٹر کی ٹارگیٹ رکھیں, پہلے 100 کو اچیو کرنے کی کوشش کریں, اس کے اندر اسپیڈ کو آپ جو ہے فالو اپ کریں اور اس کو دیکھیں کہ آپ اس میں کیا اچیو, پھر 200 ایسا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر پہلے دن ہی 1000 میٹر کے اوپر چلے جائیں گے یا آپ اس کو اچیو کرنے لگ جائیں گے یا اس کے اوپر بھاگنا شروع کر دیں گے, تو پہلی بات ہے کہ بہت ہی ریئر چانس ہے کہ آپ اس کو اچیو کر لیں. تو اور دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ ڈسہارٹ ہو جائیں اور آپ اس کام کو اچیو ہی نہ کریں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو شارٹ ٹرم ٹارگیٹس بنائیں. کوئی بھی کام ہے اس کو ایز اے ٹیکنیک لیں, آپ کوئی بھی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو ایز اے ٹیکنیک لیں, آپ اس کو شارٹر اس کے ٹارگیٹس بنائیں اور ہر ٹارگیٹ کو کوشش کریں اچیو کریں. اور اس چیز کو اتنا یعنی کہ اپنی استطاعت میں یا اپنی لمٹس میں رکھیں کہ آپ اس کو اچیو کر لیں. کیونکہ اگر آپ جیسے بچہ ہے نا, وہ ایک سیڑھی چڑھتا ہے نا تو ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے, اس کو کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ میں اگلی سیڑھی بھی چڑھ جاؤں گا. اگر آپ پہلی سیڑھی ہی میں ویک ہیں یا آپ یہی کہہ لیں کہ میں 10 سیڑھیاں ہی ایک دم چڑھ لوں, تو وہ پاسبل نہیں ہوگا, اور اس کے لیے اس کا بہت زیادہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اندر جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں خود اعتمادی کا فقدان آپ کے اندر ہو اور آپ اپنے کامیابی کے راستے پہ ہی نہ چل سکیں. اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ لاسٹ میں ادھر لکھی ہوئی ہے, دوسروں کی کامیابی پر خوش رہنا یا خوش ہونا. یہ ایک بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے, بہت پازیٹیو اپروچ ہے. یہ اپروچ آپ اپنے اندر لے آئیں, اور اس اپروچ کے فائدے یہ ہوں گے کہ آپ کے اندر جو ہے بہت زیادہ مطلب بیسیکلی آپ نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جانا چاہیں گے یا نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جا پائیں گے. جیسے نیگیٹو سوچ ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیوں کامیاب ہو گیا, یا جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا حسد کو ڈسکس کیا تھا, یا ایسا کی چیزوں کو, یا غصے کو, یا انفیریٹی کمپلیکس جیسے ابھی ہم نے بات کیا کہ اگر دوسروں کی کوئی لوگ سے آپ سے بہتر ہے تو آپ ان سے کمپلیکس میں آ جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی اگر کسی بھی کوالٹی کو دیکھتے ہیں یا کسی بھی نعمت کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہو, الحمدللہ بولیں. جیسے کہ آتا ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولنا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ دوسرے کو ماشاء اللہ بولتے ہیں یا دوسرے کو دعا دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ نعمت دے دیتا ہے, بلکہ قرآن یا حدیث میں ہماری یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر نعمت دے دیتا ہے. اچھا, اسی طرح یہ ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا صحت مند بینک اکاؤنٹ کی ٹائپ پڑھی تھی, اور اسی طرح دوسرا بینک اکاؤنٹ پڑھا تھا کمزور بینک اکاؤنٹ, ان کی ٹائپ پڑھی تھی. اب اس کے اندر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بینک اکاؤنٹ میں کس طرح سے, یعنی کہ جو صحت مند بینک اکاؤنٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں, یا اپنی پرسنالٹی کو کس طرح سے ایک پازیٹیو پرسنالٹی بنا سکتے ہیں. تو وہ پوائنٹس یا ان کو ہم یہ کہیں گے کہ ذاتی اکاؤنٹ میں جمع, یعنی کہ ڈپازٹ, کیا چیزیں ڈپازٹ کریں تو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور کیا ہماری پرسنالٹی گروم کرنا شروع کر دے گی. تو اس میں جو سب سے پہلی چیز لکھی ہوئی ہے, خود سے وعدہ پورا کریں. یہ خود سے وعدہ پورا کرنا جو ہے یہ خود اعتمادی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں, خود سے وعدہ پورا کریں. دوسروں پر نرم دلی اور مہربانی رکھیں, یعنی کہ دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, دوسروں پہ مہربانی کریں.
اور اسی طرح بہت امپورٹنٹ چیز ہے اپنے پر مہربان ہو. اپنے پر مہربان ہونا بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا, وہ بھی بہت اچھی چیز ہے, اور اس کے بارے میں بھی ہمیں فوکس رہنا چاہیے. جب ہم اپنے پر مہربانی کریں گے تو ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ امپروو ہوگی. دیانتداری, شکر گزاری, اپنی صلاحیتوں پر نظر رکھنا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کی پرسنالٹی سے امپریس ہو جاتے ہیں, اور ان کی کوالٹی سے امپریس ہونے کے بعد اپنی کوالٹیز ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے, ان کے اوپر فوکس نہیں رکھتے, اور دوسروں جیسا بننا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, جب obviously اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی آپ سے مختلف ہے, اس کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہیں, آپ اس کا رستہ, اس کی ایفرٹ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایفرٹس کیا کی ہیں, اس نے اس مقام تک, اس بلندی کے مقام تک یا کامیابی کے مقام تک وہ پہنچا ہے, تو اس نے کیا, اس کے اندر کوالٹیز ہیں, ان کو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ بہت اچھا کرکٹ کا پلیئر بن گیا تو میں نے بھی کرکٹ کا ہی پلیئر بننا ہے. بھائی آپ مجھے کرکٹ میں میری آئی سیٹ ویک ہے, مجھے نظر نہیں صحیح آ رہا بال, تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنی ساری ایفرٹ جو ہے کرکٹ کے اوپر ہی لگانے کی. تو مجھے یہ دیکھنا ہے نا کہ بھائی میں اپنے دماغ سے اور کیا بہتر کام کر سکتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کے اوپر فوکس کریں. اور اس کے لیے جیسا ہم کہتے, میں نے آپ کو کہا تھا نا اپنے ساتھ تعلق, ہم نے پہلے دن ہی بات کی تھی کہ اپنے ساتھ تعلق ہے یہ سارا, تو ہمیں اس چیز کے اوپر ٹائم نکالنا ہے, ٹائم لگانا ہے اپنی ذات کے اوپر کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپلور تو کریں کہ ہماری کوالٹیز کیا ہے. اور تبھی جب ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کریں گے تو تبھی ہم ایک اور نیا ڈپازٹ کر سکیں گے کہ اپنے آپ میں نیا پن پیدا کریں گے. اوبیسلی جو اپنی خامیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور اپنی پرسنالٹی کو امپروو, اور ایک اوبیسلی ہماری خواہش ہوگی کہ ہمیں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں, اور جب دوسرا ہمیں کوئی دیکھے کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد تو وہ کہے واقعی یار آپ تو بہت امپروو ہو گئے, آپ میں یہ کوالٹیز, آپ میں کوالٹیز آ گئی ہیں. تو obviously جب ہم ان چیزوں پہ محنت کریں گے, اپنی ذات پہ محنت کریں گے, تو تب ہی جا کے دوسرے ہماری بات کو سمجھیں گے, یا دوسرے کہیں گے جی واقعی آپ میں یہ کوالٹیز آ گئی ہیں. جی, ابھی ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ ہم اسی طرح ہم جب اپنے اکاؤنٹ میں سے چیزیں مطلب مائنس کیا کریں گے, اگر ہماری پرسنالٹی ہے, ہم کون سے ایسے کام کریں گے جن سے ہماری پرسنالٹی میں سے یا ہمارے بینک اکاؤنٹ میں سے ہمارے اگر ہم نامہ اعمال کہہ لیں تو ہمارے برے نامہ اعمال میں کچھ ایڈ ہو جائے گا, اور نیکیوں میں سے شاید کچھ مائنس بھی ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ چیز جو ذاتی بینک اکاؤنٹ میں سے کیا چیزیں ہم کیا کام کر دیں گے تو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں سے کریڈٹ ہو جائے گا. تو کیا خرچہ ہمیں, اچھا خود سے کہ وعدے کی خلاف ورزی, یعنی کہ آپ نے خود سے وعدہ کیا ہے اور آپ اس کی خلاف ورزی کر دیں. آپ نے خود سے وعدہ کیا کہ میں کل سے جھوٹ نہیں بولوں گی, ٹھیک ہے, اس سے سب سے پہلے کیا ہوگا, آپ کی پرسنالٹی میں سے, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے ایک کوالٹی مائنس ہو جائے گی, اور بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی جو جس کو آپ گروم کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو آپ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ڈاؤن ہو جائے گی. یہ پہلی چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے. جو آپ اپنے ساتھ وعدے کرتے ہیں, اور اچھی چیزوں کے خاص طور پہ وعدے کرتے ہیں, کسی غلط چیز کا وعدہ نہیں میں کہہ رہا, اچھی چیز کا, پازیٹیو چیزوں کا, کہ اگر اچھی چیز کا آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ میں نے کل سے ایکسرسائز کرنا شروع کرنی ہے, تو آپ نے کرنی ہے. آپ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈاؤن کر رہے ہیں, خود ڈاؤن کر رہے ہیں. پھر اس طرح خود پر رحم نہ کرنا. اوبیسلی جو آپ اپنی ذات کے لیے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں, آپ اس میں نہیں لا رہے. مثال اب سب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کھانا پینا اگر آپ صحیح نہیں کرنا چاہ رہے, اپنا آپ نہیں ہیلدی فوڈ لینا چاہ رہے, تو آپ اپنے پر رحم نہیں کر رہے, اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اور جب آپ اپنے پر ظلم کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر سے مائنس ہوں گی. اور اسی طرح بد دیانتی, آپ دیانت آپ چھوڑ ہی نہیں رہے, آپ ایمانداری کرنا ہی نہیں چاہ رہے. آپ بار بار, آپ کے پاس کسٹمر آ رہا ہے, آپ اس کو فیک چیزیں دے رہے ہیں آپ کے سامنے. آپ کو, مجھے اس چیز پہ بہت تعجب ہوتا ہے جب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی رہنمائی فرمائے اور ہماری بھی رہنمائی فرمائے, کہ ہم پتہ نہیں کیوں ہمارا ایمان اس چیز پہ نہیں ہے کہ ہم ایک نمبر چیز بیچ کر جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. آئی ڈونٹ نو وائی, ہمیں کیوں, ہمیں بس دنیاوی نظر آ رہا ہوتا ہے فائدہ تھوڑا سا, کہ یہ 2 نمبر جو چیز ہے اس کو بیچ کے ہمیں کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے, یا پروفٹ زیادہ بیسیکلی ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بالکل سطحی اپروچ ہے, بالکل یو کین سے کہ بہت ہی معمولی سوچ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ اس وقت ہمیں کتنے پیسے آ رہے ہیں. جبکہ میں آپ کو بتاؤں, پیسا کسی چیز میں آنا یا پیسے کا بہت زیادہ ہونا, یہ چیزیں جو ہیں بیسیکلی یہ کسی چیز کی کریڈٹ, یہ اس چیز کی کین سے کہ
ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو ایسے مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 10,000 روپیہ ہے اور اس میں سے اگر آپ کو جو ہے آپ کا کوئی بہن بھائی آپ سے 8,000 روپے مانگ لیتا ہے اور آپ کے پاس 2,000 روپے بچتا ہے. اب ظاہری طور پہ تو ہم اگر کنجوس ہیں اور ہمارے دل بہت چھوٹا ہے تو ہم تو گھبرا جائیں گے کہ بھائی اللہ 8,000 روپے میرے پاس تو ہے ہی 10,000 اور 2,000 روپے میں نے اپنے پاس میرے پاس رہ جائیں گے, اس کو 8,000 دے دوں گا تو ہوگا کیا. ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بھئی 8,000 روپے اس کو میں نے دے دیا, اس کی مشکل ہے, اس کی کوئی فیس جانی ہے یا اس کو ڈاکٹر کے جانا ہے, وٹ ایور بھی اس کی کوئی ضرورت ہے, اگر میں اس کو دے رہا ہوں ظاہری طور پہ تو آپ جو ان سے ہے دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کچھ چیزوں کو ہم نے ظاہری طور پہ نہیں دیکھنا ہوتا, کچھ کامیابیوں کو, کچھ کوالٹیز کو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کا وعدہ کر دیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کسی مومن بھائی کی مدد کرتے ہو یا اس کی کوئی خدمت کرتے ہو تو تمہاری مدد میں کروں گا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا اور مجھے کہہ دیا کہ 8,000 کی بجائے تمہیں پتہ نہیں کتنے ہزار ایکسٹرا مل جائیں گے, تو آپ کو اس چیز پہ بلیو ہونا چاہیے. تو یہ ایک کوالٹی ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں, ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم ہر چیز کی ظاہریت پہ مت جائیں. ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ جس طرح ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے ہمارے دین میں بھی, ہمارا دین تو بیسٹ دین ہے جس نے ہمیں دنیا کو بہت اچھی نظر سے دیکھنا سکھایا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے ظاہری چیزوں کی بنیاد پہ اپنے ایمان کو نہیں بیچنا, اپنی ایمانداری کا جنازہ نہیں نکالنا. ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں جس کی ظاہری پروفٹ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ہڈن پروفٹ رکھا ہوا ہے, تو ہمیں اس چیز پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کا ایڈوانٹیج ملے گا. یہی چیز کہ ہماری یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اپنی حال میں مست رہتے ہیں کہ بھی جو ہم جس طرح ہیں ہم ٹھیک ہیں بھائی, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں, جس بھی ماحول میں رہ رہے ہیں, جس بھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں, جو بھی جو بھی حالات ہمارے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے جی, جو ماحول ہے مست ماحول ہے اور خود کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں صبح جاتا ہوں, آفس جاتا ہوں, شام کو آتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے. ایسی بھی جو سوچ ہے یہ بھی انسان کو کبھی بھی آگے کی طرف نہیں بڑھنے دیتی, یہ ایک بہت سست اور ایک ناکام انسان کی سوچ ہے. تو یہ آپ کی بیسیکلی پرسنالٹی میں سے کوالٹیز یا آپ کی پرسنالٹی کو ویک کر دے گا. یا اس کوالٹی کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنی جو حال ہے اس کو ہمیں بہتر کرنا ہے. ہمارا مسئلہ ہی یہی رہتا ہے کہ ہم یا تو مستقبل میں پریشان رہتے ہیں یا اپنے پاسٹ میں جو ہے وہ ہم اس کی ٹینشنوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جبکہ ہمیں جو کامیابی ہے یا جو ہماری جو کوالٹی ہونی چاہیے یا جس میں ہماری خیر ہے یا ہمارے لیے بہتری ہے وہ حال ہے. جب تک ہم اپنے حال کے اوپر محنت نہیں کریں گے, اپنے حال کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو ہم خود کو تبدیل نہیں کر سکیں گے. یہ بات پہلے بھی ہو چکی. اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کرنا یہ ایک بہت ہی نیگیٹو سوچ ہے یا بالکل ناکام سوچ ہے. ہمارے ساتھ موسٹلی یہی پرابلم ہے کہ ہم اپنی کوالٹیز کے اوپر نظر ہی نہیں ڈالتے اور ان کے اوپر فوکس ہی نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے ہمارے اعتماد نہیں ہوتا, ہم اپنی پرسنالٹی میں کانفیڈنس نہیں بلڈ کر پاتے. تو اسی چیز کو اب میں چاہوں گا کہ آج کی کلاس میں ڈسکس کروں, اور یہ چیز میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں کہ سیلف کانفیڈنس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے. ہم سب سے زیادہ جو قصوروار ہیں وہ ہم خود ہیں کہ ہم اپنے کانفیڈنس کو لوز کرتے ہیں. اس کا جو یہ جو ایکٹیویٹی میں نے لکھی ہوئی خود سے ایک وعدہ کریں اور اس پر قائم رہیں. مثال کے طور پہ صبح نماز فجر کے لیے جاگنا ہے. یہ بیسیکلی میں آپ کو ایک ٹپ یا ایکٹیویٹی بتانے لگا ہوں کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ کے دوست ہیں, وہ آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ یار ہم کل جاگنگ پہ جائیں گے. آپ تیار ہو جاتے ہیں. اب جب جاگنگ پہ جانے کا ٹائم آتا ہے تو آپ ان کو کال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو آج بزی ہو گیا ہوں, بچوں کے ساتھ مسز کے ساتھ شاپنگ کرنے چلا گیا ہوں. آپ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں. اگلے دن پھر وہ کہتے ہیں اچھا یار آج تو ہم لازمی جائیں گے, آج تو میں نے تو بلکہ جم میں بھی ایک میں بات کر لیا, وہاں پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, ہم جم چلے جائیں گے. آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار میرے دوست نے وعدہ کیا, دوبارہ میں اب اس پہ چلا جاؤں, اس کی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہیں, آپ اگلے دن پھر دوبارہ شام کو 5 بجے کے ٹائم پہ ریڈی ہوتے ہیں, اور آپ جب اس کو کال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او ہو یار آج تو آفس میں لیٹ ہو گیا, باس کے ساتھ میٹنگ تھی, کچھ چیزیں فائلز جو ہیں وہ دیکھ کے میں نے فارورڈ کرنی ہے تو میں نہیں آج بھی آ سکوں گا, سوری یار. تو تھرڈ ڈے کیا ہوگا؟
آپ میں سے کوئی جواب دینا پسند کرے گا؟ تھرڈ ڈے کیا ہوگا؟ تھرڈ ڈے یہی ہوگا کہ آپ اسے فون بھی نہیں کریں گے اور آپ کا اس پہ اعتماد ختم ہو جائے گا. آپ اس پہ کانفیڈینس نہیں کریں گے. اور آپ کا بہت زیادہ چانس ہے، ویسے تو کچھ عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو خود ہی اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈپینڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے اوپر، وہ پھر یہی کرتے ہیں کہ وہ دوست نہیں جا رہا یا بھائی نہیں جا رہا یا بہن بھائی نہیں جا رہے، تو وہ کسی جس سے بھی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر ان کا پروگرام نہیں بن پا رہا تو وہ اس چیز کو کرتے ہی نہیں ہے. اور ہوتا موسٹلی ہوتا کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یار یہ میرا بھائی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ اس کے میں نے کوئی اعتماد نہیں کرنا. آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی کہے گا نا، یہ کوئی بھی بات کہے گا میں اس پہ اعتماد نہیں کروں گا. ہمارا ہوتا کیا ہے، ہمارا ان کی پرسنالٹی سے اعتماد ہم کھو دیتے ہیں. اور ہمارا بیسیکلی اپنی ذات کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ہم ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کل سے ایکس وائی زی بک ہے، یا فار ایگزامپل میں نے ارادہ کیا میں کل سے قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کروں گا. تو میں نے کیا کیا، اب کل کا دن آ گیا، اب سارا دن کبھی بچوں کا کوئی پرابلم آ گیا، کوئی کام کا پرابلم آ گیا، سارا دن ایکسکیوزز ڈھونڈتا رہا. اور کیا ایٹ دا اینڈ ہوا کہ میں نے پورا دن قرآن ریڈنگ کرنے تفسیر سے پڑھنے کی بجائے قرآن کی ریڈنگ تک نہیں کی. کیا ہوگا، اگلے دن پھر دوبارہ کوشش کروں گا، اور اگلے دن دوبارہ اگر میں کوشش میں ناکام ہو گیا تو میرے ذہن میں بیسیکلی ہوگا کیا، آپ کے ذہن میں ایک چیز پیدا بیٹھ جائے گی کہ میرے سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہی نہیں ہوگا. تو بیسیکلی یہ ایک کانسیپٹ ہے یا یہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا خود سے ہی کانفیڈنس ختم کر لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں بیسیکلی ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ، لیکن بیہائنڈ دا مائنڈ یا ہمارے دماغ میں ایک چیز وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہوتی ہے. وہ کنسیپٹ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. ہم کوئی بھی سوچتے ہیں اچھا کام تو ہمارے ذہن میں پہلے ہی خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. وجہ کہ ہم نے اپنا کانفیڈنس بالکل ختم، زیرو لیول، مائنس لیول بلکہ لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم روز وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور وہ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں اٹھ پائے. تو بیسیکلی ہمیں اس چیز کے لیے خود سے ایفرٹ کرنی ہے. اور یہ بہت اچھی ٹپ میں آج آپ کو دینے لگا ہوں کہ آپ اپنا جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹارگٹ بنائیں. مثال کے طور پہ آپ یہ ٹارگٹ بنائیں کہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا ایک چھوٹا سا ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. تو سب سے پہلے آپ جو آج کی جیسے ابھی عصر کی نماز گزر گئی ہے، مغرب کی نماز آنے والی ہے، تو آپ اپنا ٹارگٹ مغرب کی نماز بنائیں. آپ اس کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کر لیں. آپ جب مغرب کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے تو آپ میں کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ میں پوری ہمت ہوگی کہ آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکیں. جب آپ عشاء کی نماز پڑھنے چلے جائیں گے، ہوگا کیا، مغرب اور عشاء کی نمازیں آسان ہیں، دن کی نمازیں ہیں، آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان دونوں ٹارگٹس کو اچیو کر لیتے ہو تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ہوگی کہ آپ صبح کے لیے فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ جائیں گے. اور اس کو آپ کے لیے اچیو کرنا اس لیے ضروری ہے، نہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نماز فرض کی ہوئی ہے اور آپ نے اٹھنا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک پازیٹیو سٹوک دینی ہے، پازیٹیو یو کین سے کہ پاور لینی ہے کہ آپ میں ایک انکریجمنٹ آئے کہ میں نے یہ کام اچیو کر لیا. اور میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فجر کی نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پڑھیں اور اس میں باقاعدگی بھی رکھیں اور باجماعت نماز پڑھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے. اس میں بہت ہی زیادہ انکریجمنٹ ہے. میں نے دیکھا کہ دن میں آپ جو بھی ٹارگیٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اگر نہیں بھی ہو رہے نا، تو اگر آپ نے فجر کی نماز کو اچیو کر لیا تو آپ یقین کریں، یہ ایک ایسی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ پرسنل ایکسپیرینس میں کہ جب آپ فجر کو اچیو کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک کامیابی کا احساس ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے کہ آپ جس نے فجر کی نماز اور فجر کی سنتیں پڑھی، اس کو وہ جو فجر کی سنتیں ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا اور مافیا، یعنی کہ آپ جتنا مرضی بڑا کام دنیا کا دن میں باقی ریسٹ آف دا ڈے کر لیں اس سے بہتر. تو یہ میں نے مثال چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمیں اپنی جو ناکامیاں ہیں ان کا ذمہ دار خود اپنے آپ کو ٹھہرانا ہے پہلی بات. اور ان کو ٹھہرانے کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کام کریں. کوئی بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہم تجوید پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی بھی کام یا بک کوئی اچھی سی پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں. اور ہم ضروری نہیں کہ پوری بک ایک دن. اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ ہم اپنا کانفیڈنس کو شیٹر کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی آج ہی پوری بک پڑھ لینی ہے ہم نے. ایسا نہیں ہے. آپ بے شک آپ پڑھ سکتے ہیں، بس ٹائم بھی ہے، کوشش کریں ایک چیپٹر پڑھیں، اس ایک چیپٹر کے اوپر غور کریں. آپ کے اندر انکریجمنٹ آپ کو فیل ہوگی اور آپ کو باقی ریسٹ آف دا ٹائم بہت پازیٹیو آپ فیل کریں گے کہ اب میرے پاس بہت سارا ٹائم بچ گیا، اب میں باقی کام بہت سارے اور کام اس ٹائم میں کر سکتا ہوں.
تو بجائے اس کے کہ ایک ہی دن شروع ہو جائے اور بعد میں آپ کو احساس ہو کہ آج تو بہت ہی زیادہ میرا اس ٹائم لگا دیا اور میرے باقی سارے جو کام ہے وہ پینڈنگ رہ گئے، تو اس چیز کو جو ہے اپنی عادت میں بنائیں کہ آپ جو سے اپنے کانفیڈنس کو خود بلڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اسی طرح نا امیدی اور مایوسی بھی ایک بہت خطرناک چیز تھی جو ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کی، اور اصل میں اس کا جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پا رہے تھے، اور اس میں ہمارے لیے یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے ناامیدی اور مایوسی میں کہ ہم بہت زیادہ ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم پازیٹیو سوچنا تو دور کی بات، ہم اپنے کرنٹ کام جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اس کی بہت اچھی ٹپ ہے، میں جلدی سے کروں گا، ٹائم آج بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہمارا، کہ اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کوئی کام کرے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ کرائسس میں جا رہے ہیں، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، آپ وٹ ایور بھی جو بھی آپ کے اوپر کرائسس ہے، صحت کا کرائسس ہے، کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی ایشو آیا ہوا ہے، تو سب سے اچھی ٹپ یہ ہے، اس چیز کو پریکٹیکل بھی میں نے کوشش کیا تھا، پچھلے کافی لیکچر میں ہم ڈسکشن بھی کرتے رہے، میں نے اور خود بھی جب میں عموماً ڈسکس کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو جو نا امیدی اور مایوسی میں ہوتے ہیں، ڈسیبل ہوتے ہیں یا ان کے اندر کوئی کمیاں ہوتی ہیں، جب وہ لوگوں کی خدمت کی طرف آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام لے لیتا ہے اور ایسی کوالٹی ان کے اندر ڈال دیتا ہے کہ جو ایبل لوگ جن کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں وہ کام نہیں کر پاتے۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ وہ یہ سوچ، یہ خیال کہ میں اپنے کسی بھائی کے لیے یا کسی بہن کے لیے کوئی اچھا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، ایون کہ آپ کیا اتنا تو کر سکتے ہیں کہ صرف 2 روپے کی یا 5 روپے کی کال اپنے بہن بھائی کو کریں اور اس کا حال چال پوچھیں، اس کی مشکل کا اگر آپ کو ادراک ہے یا نہیں بھی ہے تو اسے کوشش کریں کہ وہ آپ سے بات کریں اور اسے اتنی محبت سے بات کریں کہ آپ سے خیر کا کام ہو، صدقہ جاریہ ہو جائے گا، آپ صلہ رحمی کر دیں گے۔ تو اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کسی کے لیے کریں لیکن اس کو کنسسٹنسی سے کریں تو یہ چیز جو ہے بیسیکلی بہت زیادہ انکریجمنٹ کا باعث بنتی ہے۔ آپ کو جو یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں یا سوچ ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایسے دوسروں کی خدمت میں کسی ایسے کام میں لگائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اچھا جی، اپنے پر مہربانی کریں۔ یہ اپنے اوپر مہربانی کرنا کیا ہے؟ یہ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ خود اعتمادی کا بھی جو پوائنٹ تھا وہ بھی اپنے پر مہربانی پہ ہی آتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کام ڈیسائیڈ کریں اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ میں انکریجمنٹ ہو۔ اور اپنے پر مہربانی ایک اور چیز میں بھی ہے، آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جب ہم پریشر میں ہوتے ہیں یا نیگیٹو فورسز کے انڈر ہوتے ہیں تو ہماری ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔ تو بیسیکلی جب ہم دوسروں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس چیز کو میں آپ کو بڑی دلیل سے سمجھاتا ہوں کہ جب ہم دوسروں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی وہ ہم اپنے پر مہربانی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دوسروں کو معاف کرو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر اللہ کی انشاءاللہ اللہ کا آپ پہ فضل ہو جائے گا اور آپ یقیناً اپنے آپ کو بہت اعتماد آپ میں آئے گا اور آپ بہت زیادہ پازیٹیو اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ تو اس لیے اس کے کچھ جملے ٹپس ہیں، کچھ جملے اپنی زبان پہ عام کر لیں، جیسے کہ نا چھٹو کوئی گل نہیں یا چھوڑو کوئی بات نہیں، جو گزر گیا اسے بھول جائیں۔ مطلب ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ کل گھر میں ایک بات ہوئی آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ یا مسز کے ساتھ، میری کوئی کل بات ہوگی تو میں اس کو اپنے دل پہ ہی لگا کے بیٹھ گیا، بھول ہی نہیں رہا۔ اب میں مسلسل اس کے بارے میں سوچ ہی جا رہا ہوں کہ میں اب جاؤں گا بیگم سے تو جب میرے سامنے آئے گی میں اس کو یہ جواب دوں گا، میں اس کے ساتھ بھائی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، اس سے ہوگی یا آپ سے ہوگی، معاف کر دیں۔ تو آپ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی چیزوں کو بھولنے کی عادت ڈالیں، ایسے معاملات کو بھولنے کی عادت ڈالیں، اچھی باتوں کو صرف یاد رکھنے کی کوشش کریں، بیڈ میموریز کو اپنے دماغ میں آل دو کہ اٹس اے پارٹ آف لائف، ہم بہت ساری بری باتوں کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، کچھ دوستوں سے، کچھ بہن بھائیوں سے، ہم کچھ ملنے جلنے والوں سے ہم نہیں نکال پا رہے ہوتے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنی لائف کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی لائف کے اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہماری زندگی بہت شارٹ ہے۔ اب آپ اس کو آپ نے غم کو گلے سے لگایا ہوا کہ مجھے کل اس نے یہ کہہ دیا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے مائنس ہو چکی ہیں ساری اچھائیاں اور آپ بالکل نیگیٹو سائڈ پہ جا چکے ہوئے ہیں اور آپ نے پازیٹیو پرسنالٹی بننا تھا وہ آپ بالکل نہیں بن پا رہے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں یا جو کہتے ہیں نا بڑا دل بنائیں،
اپنے دل کو بڑا دل والا بنائیں. جب بڑے دل والے بنیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہوتا جائے گا آپ کے لیے چیزوں کو اگنور کرنا اور معاف کرنا. اور جب آپ معاف کرنا سیکھیں گے, یہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے دل کو بڑا کر سکتے ہیں, اور کیا وہ چیزیں ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کر دیتی ہیں کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں. تو اس میں سب سے بڑی موٹیویشن یہی ہے کہ ہم یہ چیز ذہن میں ڈال دیں کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو اس سے بہترین موٹیویشن اور کیا ہو سکتی ہے. یہ آخری بات جو ہے آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے. میں تھوڑا سا کورس کو چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا تیز بھی لے کر جاؤں آپ لوگ, اس چیز سے نیکسٹ بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی, میں نہیں چاہتا کہ وہ اسکپ ہوں. تو اس لیے یہ آخری بات آج کی ہے, اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پلیز 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 اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت اسپیشل بنایا ہے. کبھی انسان کے بننے کی تخلیق کے معاملے کو اگر ڈسکس کر لیں, کبھی پڑھ لیں قرآن میں یا انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں, تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اسپیشل بنایا ہے. تو ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس. اپنی کوالٹیز کو دیکھیں کہ آپ کی کوالٹیز کیا ہیں, ان کوالٹیز کے اوپر محنت کریں, اپنے لیے وقت نکالیں, سوچیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے لیے وقت نکالیں. آپ جب تک اپنے لیے وقت, ایک بڑی چھوٹی سی پیاری بات اور چھوٹی سی بات میں آپ کو شیئر کر دوں کہ ہمارے ساتھ بعض دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے, ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا, تو ہم اس کام کو کرنے لگ جاتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو کہوں کہ میں نے ابھی آفس سے گھر جانا ہے, تو میں کیا کروں گا, میں چلنا شروع کر دوں گا. نہیں بھائی, عقل مند لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ گھر تک جانے کا راستہ سوچیں گے کہ بھئی اس طرف سے جاؤں گا ٹائم شارٹ ہے, روزہ کھلنے والا ہے, اس طرف سے جاؤں گا تو ٹریفک جیم ملے گی, اس طرف سے جاؤں گا تو راستہ کھلا ہوگا, میں کس طرح سے جاؤں گا تو میرے ٹائم بچ جائے گا. سوچوں گا تو صحیح, سوچیں تو صحیح. اپنی کوالٹیز کو, اپنے دماغ کو سوچنے کی عادت ڈالیں, اپنے دماغ کو کھولیں اور اپنی کوالٹیز کو دیکھیں کہ میں نے, اگر فار ایگزامپل میرا بھائی تیز بھاگ سکتا ہے, میں نہیں تیز بھاگ سکتا, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہوئی ہے, میں کیا اچھا کام کر سکتا ہوں. اپنی کوالٹیز کو بارے میں سوچیں. اور یہ ابھی جو میں نے پوائنٹ بھی سامنے لکھا ہوا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہے, یہ اس کو کل تک آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں. آپ ایک پیج لیں, اس میں اپنی کوالٹیز, ہر بندے کو اپنے بارے میں بتائیں. میں یہ کھانا اچھا بنا سکتا ہوں, یا میں لوگوں کو بیوقوف نہیں, لوگوں کے لیے خدمت کیا کر سکتا ہوں. لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوالٹی نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں, جو آپ کی کوالٹیز ہیں, جس کو آپ نے کوالٹی بنایا ہوا ہے نا, اس کے لیے بھی دھیان رکھیں کہ بعض دفعہ ہم نے نیگیٹو چیزوں کو اپنی کوالٹی بنایا ہوتا ہے. ہاں, کچھ نیگیٹو چیزوں کو ہم پازیٹیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی کوالٹی دی ہوئی ہے, آپ بول سکتے ہیں, اچھا بول سکتے ہیں, یا اچھا لکھ سکتے ہیں, تو آپ اچھا لکھیں نا. آپ اس بولنے سے گندی بات یا لغو باتیں کیوں شیئر کریں؟ اگر اچھا لکھ سکتے ہیں تو اچھا لکھنے کی کوالٹی کو اچھی کی طرف مولڈ کریں. تو اگر لکھنا بھی آتا ہے تو اس میں وہ اچھی کوالٹی ہے, لیکن اس کو اچھے اس میں لکھیں کہ میری اچھی کوالٹی ہے اور میں نے اس کو اچھے کام کے لیے یوز کرنا ہے. تو اپنی اچھی کوالٹیز کو لکھیں, ان کی فہرست بنائیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ میں ان اچھی کوالٹی اور جو کوالٹیز آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی لسٹ بنائیں. لکھا ہے ان خوبیوں کی فہرست بنا لیجئے جو آپ اس سال میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے سال کا ٹارگٹ بنائیں کہ آپ مثال کے طور پہ سال کا ٹارگٹ بناتی ہیں کہ میں نے عربک لینگویج سیکھنی ہے. تو پھر اس سال میں اس کو, اگر آپ نے پھر اس کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں بنائیں کہ مثال کے طور پہ کسی ٹیچر سے کانٹیکٹ کرنا ہے, پھر کسی ادارے سے کانٹیکٹ کرنا ہے, اور کسی ادارے سے اگر کانٹیکٹ کرنا ہے تو ان کی کنٹینٹ کو دیکھنا ہے, وہ کس طرح سے پڑھا رہے ہیں اور میں کس طرح اچیو کر لوں گا. میرا ٹارگٹ ہے کہ میں نے عربک لینگویج سیکھنا ہے, اس سال میں لازمی سیکھنا ہے. تو پہلے اس ٹارگٹ کو دیکھیں, پھر اس ٹارگٹ کے مطابق اپنی ٹائم کو دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, کس دن آپ ٹائم دے سکتے ہیں, پورا اس کا اسکیجول بنائیں, کس ادارے سے, کس انسٹیٹیوٹ سے آپ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ پورا فہرست بنائیں اور پھر اس چیز کو آپ عمل میں لے کر آئیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کام میں برکت ڈالے گا اور انشاءاللہ آپ اچیو کر جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ابھی میں اجازت چاہوں گا آپ سب سے. اپنا بھی خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد والے اپنے سب بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.